نہیں شیخ۔ اچھا نہیں ٹھیک نہیں۔ ہے۔ مضاف اور مضاف الیہ مضاف اور مضاف الیہ کیا ہے؟ قبل اس سے ہم تھوڑی سی یہاں پہ مثالیں دیکھتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اس کے بعد اچھے سے سمجھ آ جائے گا۔ مثال الف اور مثال با میں ہم اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ دیکھو مثال الف کی طرف دیکھو، ماء البئری، ماء البئری یعنی کہ ماء کے ماء کہتے ہیں پانی کو معون، اور بئرن کہتے ہیں کنویں کو، تو کیا ہوگا؟ کنویں کا پانی۔ باب الغرفتی کمرے کا دروازہ، کأس الزجاجی شیشے کا پیالہ یا گلاس، ابن محمود محمود کا بیٹا، حدیقۃ خالد خالد کا باغ، غصن الشجرتی درخت کی ٹہنی۔ یہ تو مضاف اور مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب مثال با ہم دیکھتے ہیں ایک دفعہ، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے۔ مثال با میں آپ دیکھیے، شرب الولد ماء البئری، لڑکے نے پیا ماء البئری کنویں کا پانی۔ فتح الخادم باب الغرفتی، یعنی خادم نے اس کا غرفہ یعنی کمرے کا دروازہ کھولا۔ ان کا سرت کأس الزجاجی، شیشے کا گلاس ٹوٹ گیا۔ نجح ابن محمود فی الامتحانی، محمود کا بیٹا امتحان میں کامیاب ہوا۔ دخلت فی حدیقۃ خالد، میں خالد کے باغ میں داخل ہوا۔ جلس العصفور، جلس العصفور علی غصن الشجرتی، چڑیا بیٹھی درخت کی ٹہنی پر، درخت کی ٹہنی پر۔ اب ہم دیکھتے ہیں یہ عبارت یعنی کہ اس کی وضاحت کیا ہے۔ تو اوپر کی مثالوں کو غور سے پڑھو۔ قسم الف میں ہر مثال دو کلموں سے مرکب ہے۔ اچھا دیکھو یہاں پر دو کلمے، یعنی کہ غصن و شجرتی، یہ غصن ایک ہے، الشجرتی دو ہے، تو یہ دو کلموں سے کیا ہے؟ مرکب ہے۔ تم دیکھو گے کہ ہر مثال میں پہلے لفظ کی اضافت یعنی کہ پہلے لفظ کی جو نسبت ہے دوسرے اسم کی طرف کی گئی ہے۔ یعنی دیکھو یہ جو دوسرے اسم کی طرف ہے، الشجرہ جو ہے یہ دوسرا اسم ہے، اس کی طرف نسبت کی گئی ہے، کس کی؟ غصنوں کی، ٹھیک ہے، اس کی طرف غصنوں کی نسبت کی گئی ہے۔ تو اس لیے پہلے اسم کو مضاف اور دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں، اور دونوں کے مجموعے کو مرکب اضافی کہتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، یہاں پر دیکھو کہ یہاں پر جو ہے غصن الشجرتی، تو یہاں پہ غصن یہ ایک کلمہ ہے، الشجرتی یہ دوسرا کلمہ ہے، دونوں کو ملا کر یہ کیا ہو گیا؟ مرکب ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب پہلے کی جو نسبت ہے، غصنوں کی جو نسبت ہے وہ الشجرتی کی طرف ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف ہو گئی، اور اس لیے کیا ہو گیا؟ پہلے کو ہم کیا کہیں گے؟ مضاف کہیں گے، یعنی کہ غصنو یہاں پر مضاف ہے اور الشجرتی یہ مضاف الیہ ہے۔ اسی طرح دیکھو حدیقتو، حدیقتو یہ مضاف ہے، خالدین کی طرف نسبت ہے، چونکہ نسبت خالدین کی طرف ہے تو خالد کیا ہوا؟ مضاف الیہ ہوا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ابنو یہ مضاف ہے اور محمودن یہ مضاف الیہ ہے، کیونکہ ابنو کی نسبت محمود کی طرف ہے، محمود کا بیٹا۔ تو یہی یہاں پر کہہ رہے ہیں، اور اس کا جو جب یعنی کہ مرکب کا کیا نام دیا گیا؟ اس مجموعے کے دونوں کو جوڑ کر کیا نام کہا گیا؟ مرکب، مرکب اضافی۔ دیکھو یہاں پر کیا ہے؟ یہ مرکب اضافی۔ اس سے معلوم کیا ہوا کہ مضاف اور مضاف الیہ کو مرکب اضافی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تم غور کرو تو معلوم ہوگا کہ اس اضافت سے ایک خاص فائدہ حاصل ہو رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس اسم کی اضافت تم دوسرے اسم کی طرف کر رہے ہو اس میں تخصیص اور تعین کے معنی پیدا ہو رہے ہیں۔ مثلا ماؤن سے صرف پانی سمجھا جاتا ہے، اس سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ کنویں کا پانی مراد ہے یا نل یا نہر و تالاب کا پانی مراد ہے، مگر جب اس کے بعد تم بئرن لکھ کر ماؤن کی اضافت بئرن کی طرف کر دو تو کنویں کا پانی کنویں کا پانی ہونا متعین ہو جائے گا۔ اسی طرح باقی مثالوں کو سمجھو، یعنی دیکھو ہم نے جب کہا ہے کہ ما ان، ما ان یہ تھا، اس لیے کہ یہ ما ہوا، کیسے ہوا اس کی طرف نہیں جاتے ہم، مثال کے طور پہ دیکھتے ہیں، یہاں پہ لکھا ہے ما ان اور یہاں پہ لکھا ہے بئرن، الف لام تھوڑی دیر کے لیے بھول جاؤ، یہاں لکھا بئرن۔
اب ہم نے مضاف اور مضاف الیہ جب بنایا ان کو تو ماؤ کر دیا، اور ماؤ کی نسبت ہم نے کدھر کر دی؟ البئری کی طرف کر دی، البئری کی طرف کر دی۔ اب اس میں جو ہم نے نسبت کی ہے نا، نسبت سے قبل کیا تھا کہ ماں ان پانی کو کہتے ہیں، پانی چاہے وہ آپ کے گھر کا نل کا پانی ہو یا نہر کا ہو یا تالاب کا ہو یا کسی کنویں کا کہیں کا پانی ہو، اس سے عام جو ہم کہیں گے ماں ان تو پانی مراد ہے۔ اب پانی کو ہمیں خاص کرنا ہے کہ پانی کس کا پانی بھائی، تو ہم نے کہا البئری، کنویں کا پانی۔ ہم نے کہا البیری جب ہم نے لگا دیا تو پانی کیا ہے؟ خاص ہو گیا۔ اسی طرح جب ہم نے کہا بابن، تو یہاں پر جو لکھا ہے اس پہ غور مت کرنا، جو میں پڑھ رہا ہوں اس پہ غور کرنا ہے، کیونکہ میں الگ الگ کر کے پہلے ملاؤں گا پھر اس کو مضاف مضافلے بولوں گا، ایک دم پہلے مضافلے نہیں بول دوں گا ورنہ آپ سوچو یہ تو غلط پڑھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو یہاں پر دیکھو ہم نے کہا بابن، کوئی دروازہ، ایک دروازہ، کوئی دروازہ بابن کہہ کے، اور غرفتن، غرفتن یعنی کوئی کمرہ۔ لیکن ہم نے جب اس کو مضاف اور مضاف الیہ بنایا تو ہم نے کہا باب الغرفتی، یعنی کمرے کا دروازہ۔ ابھی تک تو بابن ہم کہہ رہے تھے تو دروازہ مراد تھا، اب یہ مراد نہیں تھی کہ خاص دروازہ نہیں کر رہے تھے ہم، بس یہ مرادی دروازہ ہے، کس کا دروازہ ہے کس کا نہیں ہے یہ نہیں تھا۔ لیکن جب ہم نے الغرفتی کر دیا تو اس سے اس کی بابن کی نسبت کدھر چلی گئی؟ الغرفت کی طرف۔ تو ہم نے کیا کیا؟ باب الغرفتی یعنی کمرے کا دروازہ۔ یہی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب ایک اسم کی اضافت دوسرے اسم کی طرف آپ کر دو گے تو ایک خاص معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ جو خاص معنی کیا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو یہاں سمجھایا کہ کنویں کا پانی یہ خاص ہو گیا، کمرے کا دروازہ یہ خاص ہو گیا، کاس الزجاجی یعنی کہ شیشے کا پیالہ، شیشے کا گلاس یہ خاص ہو گیا، کاسن گلاس کو کہتے ہیں۔ اب ہم نے کہا کاسن تو اب نہیں معلوم کون سا گلاس، لیکن ہم نے جب کہا زجاجی تو ہو گیا کیا مراد ہے؟ شیشے کا گلاس ہے بھیا، تو یہ فکس ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ ابنو، ابنن کہتے ہیں بیٹے کو، اب کس کا بیٹا کیا بیٹا تو یہ سمجھ نہیں۔ لیکن جب ہم نے کہا محمودن تو معلوم کیا وہ محمود کا بیٹا، اب یہ دیکھو بیٹا جو ہے وہ خاص ہو گیا۔ ابن، ابن جو تھا ابھی تک عام تھا، لیکن ہم نے مضاف اور مضاف بنا کے استعمال کیا تو ابن محمودن، محمود کا بیٹا، تو یہ خاص ہو گیا۔ اسی طرح حدیقتن، حدیقتن عام ہوتا ہے، لیکن جب ہم نے کہا حدیقت خالدن تو اس میں کیا ہو؟ یہ خاص ہو گیا، حدیقت خاص ہو گیا کہ خالد کا باغ۔ اسی طرح غصن، اب غصن ٹہنی کو کہتے ہیں، کس کی ٹہنی کس کی ٹہنی اب یہ معلوم نہیں ہے، تو ہم نے جب کہہ دیا غصن الشجرتی یعنی کہ درخت کی ٹہنی تو یہ خاص ہو گیا، یہ خاص ہو گیا۔ تو یہی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اسم کی اضافہ جب دوسرے اسم کی طرف کرو گے تو معنی جو ہوتا ہے وہ متعین ہو جاتا ہے، یعنی خاص ہو جاتا ہے، وہ اسم، یہ وہ اسم خاص ہو جاتا ہے، یہ یہاں پر انہوں نے کہا ہے۔ اچھا، تو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اضافت سے اسم میں تخصیص اور تعین یعنی فکس کرنے کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی جب آپ ایک اسم کی اضافت دوسرے اسم کی طرف کرتے ہو تو جس اسم کی اضافت تم کر رہے ہو اس میں ایک معنی خاص ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ پھر ان مثالوں کو غور کر جاؤ، ان مثالوں پر غور کر جاؤ، تم دیکھو گے کہ تمام مثالوں میں دوسرا اسم مجرور واقع ہوا ہے۔ اگر ہم اس تم سے سوال کریں کہ دوسرا اسم مجرور کیوں ہے، حالانکہ اس سے پہلے کوئی حرف جار نہیں ہے، جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا حروف جارہ جب آتے ہیں تو وہ اسم کو مجرور کر دیتے ہیں، تو یہاں پہ الشجرتی اس کے آگے کوئی حرف جر نہیں ہے، اسی طرح محمودین اس کے آگے بھی کوئی حرف جر نہیں ہے، اسی طرح البئری اس کے آگے بھی کوئی حرف جر نہیں ہے۔ تو وہ یہی کہہ رہے ہیں جب حرف جر ہے نہیں تو یہ کیا بولتے ہیں اس کو، اسم جو دوسرا اسم ہے یہ مجرور کیوں ہو گیا؟ تو جواب وہی آگے کہہ رہے ہیں کہ تم یہی جواب دو گے نا، تاکہ اضافت کی وجہ سے یہ دوسرا اسم مجرور ہو گیا، یعنی کہ پہلے اسم یعنی ماؤن کی جو اضافت تھی وہ البئری کی طرف آ گئی، تو ما البیری جو ہوا، ال جو یعنی بئرن تھا یا البئرو تھا تو یہ اضافت کی وجہ سے مجرور ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ البئری، ٹھیک ہے، مجرور ہو گیا۔ بس معلوم ہوا کہ اذا مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، ہوا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہاں پر دیکھو غصن الشجرتی، اب غصن یہ تو مضاف ہے، الشجرتی یہ مضاف الیہ ہے، تو اسی طرح خالد یعنی کہ حدیقت یہ مضاف ہے، خالدین مضاف الیہ ہے، ابن یہ مضاف ہے، محمودین یہ مضاف الیہ ہے، کأسو
یہ مضاف ہے، الزجاجی یہ مضاف الیہ ہے، بابو یہ مضاف ہے، الغرفتی یہ مضاف الیہ ہے۔ تو یہاں پہ دیکھو ہاں البیری بھی یہ مضاف الیہ ہے، تو تمام کی تمام مضاف الیہ جو ہیں یہ مجرور آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، یعنی کہ سب کے نیچے لاسٹ حرف پر زیر نظر آ رہی ہوگی، زیر جس کے نیچے لاسٹ حرف پہ آتی ہے اس کو کہتے ہیں مجرور۔ تو یہ سب کے سب مجرور ہیں، کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ بن رہے ہیں، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا، ہمیشہ مجرور ہوتا، یہ یاد رکھنا۔ عربی میں جس اسم کے آگے حرف جر آ جائے یا مضاف الیہ ہو، یہ دو ہی چیزیں ہیں جو اسم کو مجرور کرتے ہیں، اسم کو مجرور کرتے ہیں۔ یہ جب بھی یہ مجرور اسم مجرور ہوگا تو آپ یہ سمجھیں اس کے آگے سب سے پہلے آپ دیکھیں کوئی حرف جار تو نہیں ہے، اگر حرف جار نہیں ہے تو پھر وہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہوا ہے، اور حرف جار ہے تو وہ حرف جر کی وجہ سے مجرور ہوا ہے۔ یہ دو ہی چیزیں ہیں جو عربی میں اسم کو مجرور کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر ان مثالوں پر غور کرنے سے دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ مضاف پر الف لام اور تنوین نہیں آتی ہے۔ قسم الف اور قسم با دونوں قسم کی مثالوں میں دیکھ جاؤ، مضاف پر الف لام یا تنوین نہیں دیکھو گے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ مضاف پر الف لام اور تنوین لانا منع ہے، مضاف پر الف لام اور تنوین لانا منع ہے۔ اچھا، یہاں پر دیکھو جو مضاف ہے ما او، اس کے اوپر دیکھو الف لام نہیں ہے اور تنوین بھی نہیں ہے، جبکہ ہم نے جب نکرہ معرفہ پڑھا تھا تو کیا پڑھا تھا کہ اگر الف لام ہے تو اس کے اوپر تنوین نہیں آتی ہے، اور الف لام نہیں ہے تو تنوین آئے گی، لیکن یہاں پر دیکھو الف لام بھی نہیں ہے اور تنوین بھی نہیں ہے۔ کیوں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ مضاف ہے، اور مضاف کا قاعدہ ہے کہ مضاف الیہ کے اوپر الف لام اور تنوین نہیں آتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھو بابو ہے، اس کے اوپر بھی الف لام تنوین نہیں ہے، کاسو ہے اس کے اوپر بھی نہیں ہے، ابنو ہے اس کے اوپر بھی نہیں ہے، حدیقتو اسی طرح غصن ان کے اوپر بھی نہیں ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا تھا مثال با میں بھی دیکھنا ہے، تو دیکھو یہاں پر ہم نے کہا شرب الولدو لڑکے نے پیا، اب ما البئری، ما البئری، تو دیکھو ما پر اس کے اوپر بھی کیا آپ کو الف لام و تنوین نظر نہیں آئے گی، اسی طرح باب کے اوپر بھی نہیں آئے گی، کاس کے اوپر بھی نہیں آئے گی، کاس کے اوپر بھی نہیں آئے گی، اور ابنو کے اوپر بھی نہیں آئے گی، حدیقہ کے اوپر بھی نہیں آئے گی، اسی طرح غصن کے اوپر بھی آپ کو الف لام و تنوین نظر نہیں آئے گی۔ یہ یہاں پر انہوں نے بتایا ہے، ٹھیک ہے؟ حاشیہ، یہاں طالب علم کو یہ بات سمجھا دینی چاہیے کہ مرکب اضافی باوجود دو کلموں سے بننے کے مرکب ناقص ہے، مرکب ناقص ہے، یعنی دیکھو یہ جو دو کلموں سے بنا ہے، یہاں پہ دیکھو ابن محمودن، ابنو ایک الگ کلمہ ہے، محمود ایک الگ کلمہ ہے، تو یہ دو کلموں سے بن کے مرکب ہوتے ہیں۔ مرکب کس کو کہتے ہیں؟ دو کلموں سے بنا ہو اس کو کہتے ہیں مرکب۔ اب یہ مرکب ناقص ہے، یعنی کہ بات پوری سمجھ نہیں آ رہی آپ کو۔ آپ نے کہا ابن محمودن، محمود کا بیٹا، اب کیا کہنا چاہ رہے ہو آپ؟ محمود کا بیٹا تو ہے لیکن ہے کیا؟ یعنی آپ جب کوئی آپ سے کہے گا ابن محمودن تو آپ یہ تو سمجھ جاؤ گے کہ محمود کا بیٹا، لیکن آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گا کہ محمود کا بیٹا مراد لے کے یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے آپ سے، یہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا۔ تو یہ کب سمجھ آئے گا؟ جب جملہ مفیدہ بنے گا، جیسے کہ یہاں پر دیکھو نجحا ابن محمود فی الامتحانی، یہ محمود کا بیٹا امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ اب جب یہ جملہ مفیدہ بنا ہے تب آپ کو پوری بات سمجھ آ گئی، قبل اس سے ابن محمود کہنے سے بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن جب سامنے والے نے پوری بات کہی، پورا جملہ مفیدہ بنایا کہ نجحہ کامیاب ہو گیا، ابن محمودن محمود کا بیٹا، فی الامتحان امتحان میں، تو آپ کو بات سمجھ آ گئی۔ یہ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ مرکب اضافی یہ ہے، یعنی دو کلموں سے بن کے اس کو مرکب، یہ مرکب ہے لیکن مرکب ناقص ہے، مرکب تام نہیں ہے، یعنی پوری بات سمجھنے والا مرکب نہیں ہے، بلکہ آدھی بات سمجھانے والا، آدھی بات بولنے والا مرکب ہے یہ۔ اور جب بات پوری کرنی ہوگی تو جملہ بنانا ہوگا، اور جملہ کیا بنے گا؟ جملہ مفیدہ بنانا ہوگا، جو کہ یہ ہے نجحہ ابن محمودن فی الامتحانی، کہ محمود کا بیٹا امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ یہ بات انہوں نے یہاں پر کہی ہے کہ کلمات اور نہ ملائیں جیسے مثال با میں، یعنی کہ ان کے ساتھ کچھ کلمات اور نہ ملائیں جائیں جیسے با مثال میں، یعنی تمہیں پوری بات سمجھ نہیں آئے گی مرکب اضافی سے، یعنی مرکب ناقص ہم یہاں پڑھ رہے تھے، اس سے مرکب یعنی کہ دو کلموں سے بننے کے، یہ لکھا ہے دو کلموں سے بننے کے مرکب ناقص ہے، دو یعنی یہاں پہ یہاں سے پڑھتے ہیں مرکب اضافی باوجود دو کلموں سے بننے کے مرکب ناقص ہیں، اس سے کوئی پوری بات نہیں سمجھی جاتی ہے، اس لیے جملہ مفیدہ نہیں بن سکتا۔
تاکہ یعنی یہاں تک کہ ان کے ساتھ کچھ کلمات اور نہ ملائی جائیں، جیسے مثال با میں، جیسے ہم نے آپ سے کہہ دیا تھا نجح ابن محمود فی الامتحانی، کہ محمود کا بیٹا امتحان میں کامیاب ہوا۔ اچھا، اب ہم مضاف اور مضاف الیہ کے کچھ قواعد دیکھ لیتے ہیں۔ تو مضاف وہ اسم ہے جس کی اضافت بعد والے اسم کی طرف کی گئی ہو، یعنی مضاف جو ہم نے کہا تھا آپ کو، جیسے کہ ماء البئری، تو ماء البئری میں جو ماؤ ہے یہ مضاف ہے، البئری یہ مضاف الیہ ہے، اور ماؤ یہ بھی ایک اسم ہے، ماؤن، اور اسی طرح بئرن یہ بھی ایک اسم ہے، لیکن مضاف مضاف الیہ بنا تو اس کا جو چینجنگ ہوتی ہے، جو قواعد ہیں وہ یہاں پہ اپلائی ہوتے ہیں، جیسے ماء البئری، تو یہاں پر ماء کی اضافت کدھر کی گئی ہے؟ البئری کی طرف کی گئی ہے، نسبت، نسبت البئری کی طرف کی گئی ہے، تو جس کی نسبت کی جائے اس کو کہتے ہیں مضاف۔ تو یہاں پر یہی لکھا ہے، مضاف وہ اسم ہے جس کی اضافت بعد والے اسم کی طرف کی گئی ہو، ٹھیک ہے۔ نمبر دو دیکھو، مضاف پر الف لام اور تنوین نہیں آتی، یہاں پر آپ نے دیکھا مضاف پر الف لام اور تنوین نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم نے اوپر آپ کو بتا دیا ہے۔ نمبر تین، مضاف کا اعراب اس کے عامل کے مطابق رفع نصب جر ہو سکتا ہے، یعنی کہ مضاف کا جو اعراب ہوتا ہے وہ رفع نصب جر ہو سکتا ہے عامل کے مطابق، یعنی جو کام کرے گا، جو اعراب کو چینج کرتا ہے اس کے مطابق، یعنی اگر مضاف فائل بن رہا ہے تو اعراب مرفوع ہوگا، اگر مضاف اگر مفعول بھی بن رہا ہوگا، یا انا کا اسم بن رہا ہوگا تو کیا ہو جائے گا؟ مضاف ہو جائے گا منصوب، اور اگر مضاف کوئی یعنی کہ حرف جر اس کے قبل آ رہا ہوگا مضاف کے، تو وہ ہو جائے گا مجرور، تو ہو سکتا ہے۔ اب دیکھو آگے کیا لکھا ہے، عامل کی وجہ سے جو بھی بدلاؤ ہوگا وہ صرف مضاف پر ہوگا، وہ صرف کیا ہوگا؟ مضاف پر ہوگا۔ یہاں پہ لکھ دیتا ہوں، ہاں، ایک منٹ، لینگویج چینج کر لوں، ہاں، تو وہ کیا ہوگا؟ صرف مضاف پر ہوگا، مضاف الیہ پر نہیں ہوگا، مضاف الیہ پر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر کیسے میں بتاؤں، دیکھو ہم مثال یہ دیکھتے ہیں، با، دیکھو یہاں پر شرب الولد، اب لڑکے نے پیا، اب لڑکے نے کیا پیا؟ شریبا یہ فعل ہے، الولد یہ فاعل ہے، ٹھیک ہے، لڑکے نے پیا، تو کیا ہوگا؟ ما البئری، کنویں کا پانی، کنویں کا پانی پیا لڑکے نے، تو یہاں پر دیکھو مفعول بن رہا ہے، اس لیے کیا ہو گیا؟ ما آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح دیکھو فتح الخادم، خادم نے کھولا، اب فتح فعل، الخادم فاعل، تو یہاں پر دیکھو بابل، بابل غرفتی، کمرے کا دروازہ، تو یہاں پہ بابل نہیں آیا ہے، بابل نہیں آیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یعنی یہاں بتانے کا مقصد آپ کو یہ میں چاہ رہا ہوں کہ مضاف کا اعراب چینج ہوتا رہتا ہے، مضاف کا اعراب چینج ہوتا رہتا ہے عامل کے مطابق، ٹھیک ہے نا۔ اب اسی طرح دیکھو ان کثرت، ٹوٹ گیا کأس الزجاجی، اب دیکھو یہاں پہ ٹوٹنے والی جو چیز ہے وہ خود کیا ہے؟ گلاس ہے، گلاس ٹوٹنے والی چیز ہے۔ اب گلاس چونکہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ مضاف بن رہا ہے، کیونکہ فائل ہے یہ، اور مضاف جو ہے لیکن یہاں پر فائل بن رہا ہے، اور اسی لیے کأسو یہ مضاف، یہ مرفوع ہے۔ اسی طرح دیکھو نجحہ ابنو، اب دیکھو جو کامیاب ہوا وہ کون ہے؟ محمود کا بیٹا ہے، یعنی کہ ابنو ہے جو بیٹا ہے وہ کامیاب ہونے والا ہے، تو بیٹا یہاں کیا بن رہا ہے؟ فائل بن رہا ہے، تو یہ یہاں پہ اعراب بتانے کا مقصد ہے۔ اسی طرح دیکھو دخلت فی حدیقتی، حدیقتی، اب یہاں پہ دیکھو حدیقتی یہ مجرور ہو رہا ہے، لیکن یہ مضاف ہے لیکن مجرور ہو رہا ہے۔ اسی طرح علی غصنی، اب غصنی یہاں پہ دیکھو مضاف ہے لیکن مجرور ہو رہا ہے، تو یہ تینوں حالتیں یہاں پہ میں نے مضاف کی آپ کو دکھا دی، اور بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ جو بھی چینجنگ آتی ہے، جو بھی چینجنگ آتی ہے وہ مضاف کے اوپر آئے گی، مضاف الیہ کے اوپر کچھ نہیں آتی۔ دیکھو خالدن ہے، امتحانی ہے، الزجاجی ہے، غرفتی ہے، البئری ہے، الشجرتی ہے، تو اس کو جیسے کہ ویسے کا ویسا ہی ہے، اس پہ کوئی حرکت نہیں ہوگی، سب کچھ چینجنگ کس پہ ہوتی ہے؟ مضاف کے اوپر ہوتی ہے، یہ یہاں پر بتانا چاہ رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں قاعدہ نمبر 4، مضاف الیہ اس اسم کو کہتے ہیں جس کی طرف پہلے اسم کی اضافت کی جا رہی ہو، جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے، جس کی اضافت کی جا رہی ہے، یعنی جس کی اضافت کی جا رہی ہے اس کو کہیں گے مضاف۔ ماؤ یہ ہو گیا مضاف، البئری یہ ہو گیا مضاف الیہ، ماؤ کی اضافت البئری کی طرف کی جا رہی ہے، تو اس لیے البئری مضاف الیہ ہے کیونکہ اس کی طرف اضافت کی جا رہی ہے، ماؤ یہ مضاف ہے کیونکہ اس کی اضافت کی جا رہی ہے، اس کو سمجھنا آپ، ٹھیک ہے۔
اسی طرح مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، مضاف الیہ، ٹھیک ہے۔ اور مضاف کیا ہوتا ہے، وہ عامل کے مطابق اپنے اعراب کو چینج کرتا ہے۔ اگر وہ منصوب ہو رہا ہے تو میں نے آپ کو بتایا منصوب، وہ اگر یعنی کہ وہ مفعول بھی بن رہا ہے یا ان کا اسم بن رہا تو منصوب ہو جائے گا، فاعل بن رہا تو مرفوع ہو جائے گا مضاف۔ اور اسی طرح اگر وہ حرف جر کے بعد آ رہا ہے تو وہ مجرور ہو جائے گا، یا آگے ہم بتائیں گے، ابھی اس کو بتانا نہیں چاہ رہے، آگے اس کو سمجھ جاؤ گے، تو یہ مجرور ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ قاعدہ نمبر 6، مضاف اور مضاف الیہ دونوں ہی اسم ہوتے ہیں، مضاف اور مضاف الیہ دونوں اسم ہوتے ہیں۔ دیکھو ماؤ یہ بھی اسم ہے، اور البئر یہ بھی اسم ہے، ابنو یہ بھی اسم ہے، محمودن یہ بھی اسم ہے، غصنو یہ بھی اسم ہے، الشجرتی یہ بھی اسم ہے، ٹھیک ہے۔ غرفتو یہ بھی اسم، ابابو یہ بھی اسم ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کیا بولتے، حدیقتو یہ بھی اسم ہے، اور خالدن یہ بھی اسم ہے، تو یہ دونوں اسم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قاعدہ نمبر 7، کبھی مضاف الیہ جملہ میں بھی ہوا کرتا ہے، یعنی مضاف الیہ جو ہے وہ کبھی جملہ بن کے آ جاتا ہے، جملہ اسمیہ بھی بن جاتا ہے، وہ جملہ فعلیہ بھی بن جاتا ہے۔ ہم نے جملہ اسمیہ بھی پڑھا ہے اور جملہ فعلیہ بھی ہم نے پڑھا ہے۔ جملہ اسمیہ اس کو کہتے ہیں جو اسم سے شروع ہو، ٹھیک ہے، اور جملہ فعلیہ اس کو کہتے ہیں جو فعل سے شروع ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کبھی کبھار مضاف الیہ کوئی اسم ہونے کے بجائے، یعنی کہ مضاف الیہ کیا ہوتا ہے، دونوں مضاف اور مضاف دونوں اسم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مضاف اور مضاف الیہ، لیکن اسی کہہ رہے ہیں کبھی کبھار مضاف الیہ کوئی اسم ہونے کی بجائے پورا جملہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، پورا جملہ ہوتا ہے۔ یہ عام طور پر تب ہوتا ہے جب مضاف کوئی زمانہ، یعنی کوئی زمانہ یا کوئی مکان بتانے والا لفظ ظرف ہو۔ اب ظرف زمان، ظرف مکان، اس کو ہم آگے پڑھیں گے ایڈوانس میں، لیکن اتنے ڈیٹیلز آپ نہیں جائیں، بس آپ یہاں پر یہ دیکھیں کہ مضاف کوئی زمانہ ہو۔ مضاف الیہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی شکل میں کب آتا ہے، جب مضاف کوئی زمانہ یا مکان بتانے والا اسم ہو، جیسے یومن، دن، یومن دن یہ زمانہ بتا رہا ہے۔ اسی طرح ہینا جس وقت یہ بھی زمانہ بتا رہا ہے۔ اسی طرح حیتو جہاں یہ مکان بتا رہا ہے۔ تو جب یہ یوم یا ہینا یا حیتو یہ جب مضاف بنیں گے، یہ جب مضاف بنیں گے تو کیا ہوگا، مضاف الیہ جملہ اسمیہ یا فعلیہ کی شکل میں آ جاتا ہے۔ یہاں پر دیکھو مضاف الیہ جملہ اسمیہ کی شکل میں، جلستو حیث زید جالسن، میں وہاں بیٹھا جہاں زید بیٹھا ہے، میں وہاں بیٹھا جہاں زید بیٹھا۔ اچھا جلستو میں بیٹھا، حیث جہاں زید جالسن زید بیٹھا۔ تو یہاں پر دیکھو، یہاں وضاحت میں نے لکھ دی ہے، حیثو جو ہے یہ کیا ہے، یہ مضاف ہے، حیثو یہ مضاف ہے، زید جالسن یہ پورا جملہ یعنی مبتدا اور خبر، زیدن یہ مبتدا، جالسن یہ خبر، تو یعنی مبتدا اور خبر دونوں مل کر کیا ہوئے، جملہ اسمیہ ہوئے، اور یہاں یہ مضاف الیہ بن رہے ہیں، یعنی کہ جملہ مبتدا اور خبر ہو کر جملہ اسمیہ، اور جملہ اسمیہ ہو کر حیثو کا مضاف الیہ بنے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا جملہ اسمیہ کی شکل۔ اچھا اب دوسرا ہم دیکھتے ہیں جملہ فعلیہ کی شکل، مضاف الیہ جملہ فعلیہ کی شکل میں، تو جئتک حین طلعت الشمس، میں تمہارے پاس اس وقت آیا جب سورج طلوع ہوا۔ وضاحت، ہینا یہ مضاف ہے، ہینا دیکھو یہاں پر جو ہینا ہے یہ ہینا یہ مضاف بن رہا ہے۔ اب طلعت الشمس یہ پورا جملہ، طلع یہ فعل، الشمس یہ فاعل، تو فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ ہوئے، اور یہ فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ ہو کر، دیکھو یہاں پر یہ لکھا ہے میں نے طلعت الشمس، یہ پورا جملہ فعل اور فاعل مل کر جملہ فعلیہ ہے، اور یہاں یہ مضاف الیہ ہیں، کس کے مضاف الیہ ہیں، حینا کے مضاف الیہ ہیں، حینا کے مضاف الیہ ہیں۔ تو یہاں پر آپ نے دیکھا جملہ فعلیہ جو ہے مضاف الیہ کی شکل میں، یعنی جملہ فعلیہ جو جملہ اسمیہ تھا وہ مضاف الیہ کی شکل میں، اور جملہ فعلیہ بھی مضاف الیہ کی شکل میں، دونوں آپ نے دیکھ لیے۔ ایک قرآن کی مثال دیکھ لیتے ہیں، تو یہاں پر دیکھو جو قرآن میں لکھا ہے، ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ وہ دن ہے کہ سچوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا۔ اچھا یہاں پر دیکھو یوم یہ مضاف ہے، کہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ یومن، اسی طرح حینا اور اسی طرح حیثو، یہ تینوں جب مضاف بنیں گے تو بعد کا پورا جملہ جو جملہ فعلیہ بھی ہو یا جملہ اسمیہ بھی ہو دونوں شکل میں مضاف الیہ بن جاتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھو یوم یہ مبتدا ہے، یعنی یوم یہ مضاف ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر یوم مضاف ہے، اور اس کے بعد آنے والا پورا جملہ فعلیہ ہے، یعنی ینفع الصادقین صدقہم،
تو یہ کیا ہو گیا؟ پورا جملہ فعلیہ ہے، اور یہ کیا بنا؟ مضاف الیہ بنا۔ مضاف الیہ بنا کس کا؟ یوم کا، یوم کا مضاف الیہ بنا۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، یہ ایڈوانس میں بتانے والی ہے، لیکن یہ بعد میں کہیں اس کا کوئی سبق آتا نہیں ہے، اس لیے میں نے آپ کو یہاں بتا دی ہے۔ بعد میں اس کا سبق نہیں آتا، یہ جب انشاء پڑھو گے آپ تب یہ آپ کو بتایا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے بہت وقت لگ جاتا ہے، اور ہم مضاف الیہ بہت زیادہ پڑھتے ہیں، تو اس لیے ہم نے اس کو یہاں بتانا مناسب سمجھا آپ کے لیے۔ اور اس کی کمی کیونکہ میرے اندر خود تھی، تو میں نہیں چاہتا کہ میرے اندر جو کمی تھی وہ آپ کے اندر ہو۔ تو قاعدہ نمبر یہ 7 پہ، اضافت سے اسم میں تخصیص اور تعین کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں، جیسے بیت خالدن، میں اگر یعنی کہ تم سے صرف لفظ بیت کہوں تو اس سے کوئی ایک غیر متعین گھر مراد ہوگا، لیکن جب یعنی کہ بیت کو مضاف بنا کر اس کی اضافت خالد کی طرف کر دوں تو پھر بیت کی تعین ہو جائے گی، اور اس سے ایک مخصوص گھر خالد کا گھر سمجھا جائے گا، نہ کہ کوئی سا گھر۔ یعنی جب ہم کہیں گے بیتن تو کوئی گھر ہوگا، جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی سمجھا دیا تھا، ہم نے کہا ماؤن تو پانی ہے، اسی طرح بابن کوئی دروازہ ہے، اسی طرح ابن کوئی لڑکا ہے، تو یہاں پر یہی کہہ رہے ہیں یہ۔ لیکن جب ہم نے اس کو یعنی کہ جو ہم اس کو مضاف بنائیں گے تو مضاف کیا ہے کہ اس کی نسبت دوسرے کی طرف کی گئی ہو، اسم کی طرف کی گئی ہو، تو یہاں پر خالد کی طرف نسبت بیت کی کریں گے تو ہم کریں گے بیتو خالدن۔ اب ہم نے جو ہی بیتو خالدن کہا ہے نا، تو یہ مضاف مضاف الیہ بن گیا، اور مضاف بن گیا تو اس لیے پھر کیا ہو گیا؟ اس میں ایک تخصیص اور تعین کا معنی، یعنی کہ اس کو خاص کر دیا گیا، اس کو فکس کر دیا گیا ہے۔ تو اب جو ہو گیا فکس ہو گیا یہ کہ بھائی یہ خالد کا ہی گھر ہے۔ ہم نے اس کو دیکھو، اس کو جب ہم نے نکرہ معرفہ پڑھا تھا تب بھی ہم نے اس کو پڑھا تھا کہ اس کی نسبت اس کی طرف مضاف الیہ کی طرف ہو تو وہ بن جاتا، اس کو بھی معرفہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھو بیت خالدن، خالد کا گھر، یہ خاص ہو گیا بیت، ٹھیک ہے۔ اچھا قاعدہ نمبر 9، اردو میں مضاف الیہ پہلے ہوتا ہے اور مضاف بعد میں ہوتا ہے، لیکن عربی میں اس کے برعکس ہوتا ہے، یعنی مضاف پہلے اور مضاف الیہ بعد میں، جیسے کتاب خالدن۔ اچھا یہاں پر دیکھو جب ہم اردو میں اپنی بات کرتے ہیں نا کہ فلاں کا بیٹا ہے نا، فلاں کا بیٹا، جیسے ہم نے کہا خالد کا بیٹا، یہ اپنی اردو زبان ہے۔ جیسے ہم نے کہا حامد کا بیٹا، جیسے ہم نے کہا شاہد کا باغ، جیسے ہم نے کہا کہ زید کی کتاب۔ تو ہم جب اردو میں کہہ رہے ہیں تو جو مضاف الیہ ہے وہ پہلے آ رہا ہے۔ بھائی اس میں دیکھو آپ کو ایسے سمجھاؤں، جیسے کتابو خالدن یہ عربی میں ہے، تو کتابو یہ کیا ہے؟ یہ مضاف ہے، کیونکہ اس کی نسبت خالد کی طرف کی جا رہی ہے۔ تو مضاف عربی میں کیا ہوتا ہے؟ مضاف پہلے آتا ہے، مضاف الیہ بعد میں آتا ہے، کیونکہ خالدن مضاف الیہ ہے تو یہ عربی میں بعد میں آیا۔ لیکن اردو میں کیا ہوتا ہے؟ خالد کی کتاب تو پہلے جس کی کتاب ہے نا وہ پہلے آئے گا، یعنی کہ مضاف الیہ پہلے آ رہا ہے اور مضاف بعد میں آ رہا ہے۔ کیونکہ دیکھو یہاں پہ جو اردو میں لکھا ہے، اردو میں دیکھو یہ یہاں پہ میں کر دے رہا ہوں، اردو میں دیکھو یہاں جو لکھا ہے کہ یہ خالد کی کتاب، اصل میں تو کتاب کیا ہے؟ کتاب مضاف ہے، عربی میں یہ کتاب مضاف ہے، تبھی تو دیکھو یہاں پہ کتابو لکھا نا خالد، تو خالد کی۔ لیکن اردو جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں تو پہلے مضاف الیہ آتا ہے بعد میں مضاف آتا ہے، اور عربی میں پہلے مضاف آتا ہے بعد میں مضاف الیہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ترجمہ ہم الٹا کریں گے، اس کو سمپل جی میں ایسا بول جی سکتے جی ہیں، جی، ترجمہ ہم اردو میں الٹا کریں گے۔ الٹا ہم نے کریں کہا گے۔ کتاب خالدن تو ہم یہ نہیں کریں گے کتاب خالد کی، یہ ترجمہ غلط ہو جائے گا، بلکہ کیا کریں گے ہم؟ خالد کی کتاب، یہ ترجمہ صحیح ہوئے گا، ٹھیک ہے۔ جی قاعدہ نمبر 10، اردو میں اضافت کا ترجمہ کا کے کی سے کیا جاتا ہے، یعنی جب ہم اضافت کا ترجمہ کرتے ہیں، یعنی کہ جیسے کہ ہم نے اضافت جس کی طرف کتاب خالدن، تو ہم یہ نہیں کریں گے کتاب خالد، اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ کا کی کے کا استعمال کریں گے، جیسے ہم کہیں گے کتاب خالدن، خالد کی کتاب، ٹھیک ہے نا، کتاب محمودن، محمود کی کتاب، بیتو بیتو خالدن، خالد کا گھر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اور دیکھو، اور جب ضمائر کی طرف اضافت ہو، ضمائر کی طرف اضافت ہو تو ضمیر غائب کے لیے اس کا ترجمہ کریں گے، ضمیر غائب کے لیے کیا کریں گے؟ اس کا، اور ضمیر ضمیر مخاطب کے لیے کریں گے تیرا، اور ضمیر متکلم کے لیے کریں گے میرا اور اپنا سے ترجمہ کیا جائے گا،
یعنی یعنی کہ یہ جو شروعات کے جو مبتدی طلبا ہوتے ہیں، جن کی شروعات ہوتی ہے، تو وہ ضمائر کا ترجمہ کرنے میں بہت غلطی کرتے ہیں. حالانکہ جب ضمائر کا بیان آئے گا تو انشاءاللہ ہم اس کو اور پڑھ لیں گے ڈیپلی، لیکن ابھی آپ کو آپ کی نالج میں ہونا چاہیے. تو یہاں پر لکھا ہے ضمائر کا ترجمے میں خصوصاً اپنا وغیرہ میں، یعنی کہ اپنا وغیرہ میں وہ غلطیاں کرتے ہیں. مثلا جب جب کہنا ہو کہ خالد اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، خالد اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، تو اس میں کیا کیا کیسے عربی بنائیں گے؟ رکبا خالد فرسہ، رکبا خالد فرسہ کہا جائے گا. ٹھیک ہے نا، خالد اپنے گھوڑے پر سوار ہوا. لیکن اس کے بجائے میں اس کے گھوڑے پر سوار ہوا. اب کیا کہا جائے؟ میں اس کے گھوڑے پر سوار ہوا، تو کہا جائے گا رکب تو، میں سوار ہوا، فرسہ اس کے گھوڑے پر. ٹھیک ہے. اب ایک اور کہا جائے گا میں اپنے گھوڑے پر سوار ہوا. یعنی پہلے تو تھا رکیب تو فارسہ، میں اس کے گھوڑے پر سوار ہوا، لیکن اب میں کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، تو کیا عربی بنے گی؟ رکیب تو فرسی، رکیب تو فرسی، میں اپنے گھوڑے پر سوار ہوا. تو یہاں پر یہ کہا گیا ہے جب ضمائر کی طرف اضافت ہو، تو یہ آپ کے نالج میں ہونا چاہیے. قاعدہ نمبر 11، مضاف اس میں نکرہ اور مضاف الیہ اکثر معرفہ اور کبھی نکرہ بھی ہوتا ہے. مضاف جو ہوتا ہے وہ نکرہ ہوتا ہے، اور مضاف الیہ اکثر معرفہ ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی یہ نکرہ بھی استعمال ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. قاعدہ نمبر 12، اضافت میں مضاف سے تنوین ہی کی طرح اس کے نون و جمع، اور یعنی نون جمع اور نون تثنیہ، جس کو ہم کہیں گے نون اعرابی، نون اعرابی بھی گر جاتے ہیں. جیسے مسلمون الہندی، مسلمون الہندی. اچھا یہاں پہ دیکھو ہم الگ الگ پڑھ رہے، مسلمون الہندی. اب اس سے کیا بن گیا؟ مسلم الہندی، یعنی کہ مسلمو الہندی. تو یہاں پر دیکھو جو نون تھا، جو یہ نون ہے، یہ کیا ہے؟ یہاں پہ ڈراپ ہو گیا. کیوں ڈراپ ہو گیا؟ کیونکہ یہ اضافت یعنی مضاف بن گیا ہے. تو اس سے کیا معلوم ہوا آپ کو؟ مضاف کے اوپر نون اعرابی جو ہوتا ہے وہ ڈراپ ہو جاتا ہے. نون اعرابی، نون یعنی کہ جو نون جمع اور نون تثنیہ جو گر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح مسلمو الہندی، یہاں پہ مسلم الہندی بن گیا. اور کتابانی خالدن، تو یہاں پر کیا بن گیا؟ کتابا خالدن. کتابانی سے نون جو ہے یہ گر گیا، کیا رہ گیا؟ کتابا خالدن. تو یہ ایسے ہو گیا. قاعدہ نمبر 13، کبھی ایک ہی ترکیب میں کئی مضاف الیہ ہوتے ہیں. جیسے بابو بیتی صدیقی کا، لونو قلن صوبتی محمودن. یعنی کہ دیکھو یہاں پر ہے، اس کو ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں. ایسی صورت میں درمیانی مضاف الیہ چونکہ ما بعد کی طرف مضاف ہوتا ہے، اس لیے اس کو جر یعنی کسرہ تو ہوگا، مگر اس پر تنوین اور الف لام نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. یہاں پر دیکھو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. بابو بیتی صدیقی کا، لونو قلن صوبتی محمودن. تو یہاں پر دیکھو، یہاں پر جو باب ہے یہ تو مضاف ہے، ایک مضاف ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح بیت، جو بیت ہے یہ کیا ہے؟ بابو کا مضاف الیہ ہے، بابو کا مضاف الیہ. جیسے ہم نے دو ترجمے کے تحت بھی سمجھنا. ٹھیک ہے. جیسے ہم نے کہا بابو دروازہ، بیتی گھر کا دروازہ، بابو بیتی گھر کا دروازہ، صدیقی کا دوست کا. ٹھیک ہے نا، تیرے دوست کا. تو یہاں پر دیکھو جو بیتی ہے یہ مضاف ہے، یعنی کہ پہلے پہلے دیکھو بابو جو ہے یہ مضاف ہے اور بیتی مضاف الیہ ہے. اب بیتی پھر مضاف ہو گیا. پہلے تو یہ کس کا؟ بابو کا مضاف الیہ تھا، لیکن اب یہ پھر مضاف ہو گیا. کس کا مضاف ہوا؟ صدیقی کا. صدیق کا مضاف ہو گیا اور صدیقی کا مضاف الیہ ہو گیا. تو تیرے گھر کے دوست کا، تیرے گھر کے یعنی کہ تیرے دوست کے گھر کا دروازہ. تو یہاں پر دیکھو جو بیتی ہے یہ مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ بھی ہے، مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ بھی ہے. اب مضاف کس کا ہے؟ یہ بابو کا ہے. ٹھیک ہے نا، بابو کا یہ مضاف ہے. صدیقی کا، اس کا یہ یعنی کہ بابو کا یہ مضاف الیہ ہے، بابو کا مضاف الیہ ہے. صدیقی کا یہ مضاف ہے. سمجھے اس چیز کو؟ سمجھے نہیں سمجھے آپ لوگ؟ جی جی سمجھے. جی یعنی شیخ الحمد. یہ بابو ہے یہ مضاف ہے اور بیتی یہ مضاف الیہ ہے. لیکن بیتی مضاف الیہ کے ساتھ ساتھ پھر مضاف بن گیا. کیوں بن گیا؟ کیونکہ اس کے آگے مضاف الیہ آ رہا صدیقی کا، صدیقی کا مضاف بن گیا بیتی.
और बाबू का मुदाफ इले बन गया बैती। तो यहां पर यही कह रहे हैं कई की कभी कभी क्या होता है, तरकीब में कई मुदाफ इले होते हैं। अब पहला मुदाफ तो ये बाबू हो गया, दूसरा मुदाफ यानी कि मुदाफ इले ये, यानी मुदाफ ये बन गया, मुदाफ इले ये बन गया, बैती बन गया। इसी तरह लौनू, कलन सोवती, महमूदिन। अब लोनू ये एक मुदाफ है, ठीक है ना, और कलन सोवती ये मुदाफ और मुदाफिले दोनों है, यानी कि मुदाफ किसका बन रहा है, ये महमूदिन का बन रहा है, और मुदाफिले यानी हाँ महमूदिन का ये मुदाफ बन रहा है, और लोनू का ये मुदाफ इले बन रहा है। लोनू ये मुदाफ, और कलन सोवती ये मुदाफ प्लस मुदाफ इले, मुदाफ प्लस मुदाफ इले। अच्छा, अब ये मुदाफ इले किसका बना, लोनू का बना, और मुदाफ किसका बना, महमूदिन का बना। तो ऐसी सूरत में दरमियानी मुदाफ इले चूंकि माबाद की तरफ मुदाफ होता है, इसलिए इसको जर यानी कसरा देते हैं। यानी देखो यहां पर देखो कलन सोबती, कलन सोबती आया है तो इसके नीचे जेर आया है, लेकिन अलिफ्लाम नहीं आया है। तो इससे हमने जब पढ़ा था कि मुदाफ इले के ऊपर अलिफ्लाम आता है, मुदाफ इले के ऊपर अलिफ्लाम आता है, तो यहां पर एक मुदाफ इले तो ये है, मुदाफिले तो ये है, इसके ऊपर अलिफ लाम आ जाता है, कोई मसला नहीं है, मुदाफिले के ऊपर अलिफ लाम आता है। लेकिन ये क्या बना, महमूद का मुदाफ बन गया, मुदाफिले के साथ साथ ये मुदाफ भी हो गया। अब चूंकि हमने पढ़ा था कि मुदाफ के ऊपर अलिफ लाम और तनवीन नहीं आते हैं, तो इसलिए क्या बना, इसके ऊपर अलिफ लाम दाखिल नहीं हुआ और तनवीन भी इसके ऊपर नहीं आई मुदाफ होने की वजह से। अब रहा मसला इसके नीचे जेर क्यों आई है, तो जेर इसलिए आई है क्योंकि मुदाफ इले हमेशा मजरूर होता है, मुदाफ इले हमेशा मजरूर होता है, और ये मुदाफ इले होने की वजह से इसके नीचे जेर आई है, और मुदाफ होने की वजह से तनवीन और अलिफ लाम इसके ऊपर नहीं आया है। ये बात आप लोगों को समझ आई नहीं आई? जी हेलो शेख, अल्हम्दुलिल्लाह। जी। जैसे कि यहाँ पे हाशिया देखो, शायद तुम्हारे दिल में ये सवाल पैदा हो कि मुदाफ इले तो हमेशा मजरूर होता है, मगर मुदाफ को क्या होना चाहिए, यानी मुदाफ इले तो हमेशा मजरूर होता है लेकिन मुदाफ को क्या होना चाहिए। इसका जवाब मालूम करने के लिए किस्म बाकी तमाम मिसालें फिर से पढ़ो, तुम देखोगे कि नंबर एक की पहली दोनों मिसालों में मुदाफ मंसूब है, और नंबर दो की दोनों मिसालों में मरफू, और नंबर तीन की दोनों मिसालों में मजरूर है। इससे ये मालूम हुआ कि मुदाफ का एराब आमिल के मुताबिक होता है। अगर मुदाफ फाइल वाक़े हो तो मरफू, और अगर मुदाफ मफूल या इन्ना वगैरह का इस्म हो तो मंसूब, और अगर हरफ जार के बाद हो तो मजरूर होगा। और इसी तरह जबकि वो खुद, और इसी तरह जबकि वो खुद किसी और इस्म का मुदाफिले बन रहा हो, जैसे बाबू बैती खालिदिन, खालिद के घर का दरवाजा। तो देखो लफ्ज बैत अगर एक तरफ मुदाफ है तो दूसरी तरफ क्या है, मुदाफ इले भी है, इसलिए इस पर हरफे जर वाक़े हुआ है। ये चीज आपको समझ आ गई होगी। और जैसा कि इन्होंने ऊपर कहा है कि मुदाफ आमिल के मुताबिक बदलता है, तो हमने इसको ऊपर देख लिया था, जब हमने ऊपर इसकी जब बाकी मिसालें देख के हमने आपको इसको बता दिया था कि अगर वो मंसूब हो गया तो मंसूब या तो इन्ना का इसम होएगा या मफूल बनेगा तो वो मंसूब हो जाएगा। जैसे कि शरबुल वलदू मा अल बिक्री, लड़के ने पिया कुएं का पानी, तो यहाँ मंसूब हो रहा है। ठीक इसी तरह उन्होंने कहा है कि अगर ये मुदाफ जो है फाइल बन रहा हो, मुदाफ फाइल वाक़े हो तो मरफू होगा, जैसे कि इन कसरत कासु जुजाजी। तो कासु जुजाजी यहाँ पर देखो कासु ये फाइल बन रहा है तो इसलिए मरफू हो गया। इसी तरह इन्होंने कहा कि उसके आगे हरफ जार हो, तो जैसे कि हमने दखल तू फी हदीकती खालिदिन, है ना। इसी तरह जलसा वो चिड़िया बैठी किस पे बैठी, जलसल उस्फूनु उस पे अला गुस्न हुस्न। शजरती। तो गुस्न शजरती, गुस्नी यहां पर देखो मजरूर हो गया है, क्यों मजरूर हुआ, अला की वजह से, यानी हरफे जर की वजह से। तो हरफे जर वाक़े हुआ है। ये चीज आप लोगों के समझ आई या नहीं आई ये बता दे सिर्फ मेरे को। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, समझ में आई।